وہ یہی سوچ کر چچا جان کے گھر رکی تھی کہ نگی بھی رات تک رکنے آ جائے گی، مگر ہوا کچھ یوں کہ 2 گھنٹے پہلے گھر کے نمبر پر نگی کی روتی ہوئی کال آئی۔ اسجد سے نگی کی لڑائی ہونے پر چچا اور چچی کو صبیہ خالہ کے بلانے پر ان کے پاس جانا پڑا۔ حرم کمرے میں ٹہلتی ہوئی چچا جان اور نزات چچی کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی، تب اس کے موبائل پر بہرام کی کال آنے لگی، جو حرم سے جلدی سے ریسیو کر لی۔ اتنی بےتابی کیا بات ہے، بہت مس کر رہی ہو مجھے؟ حرم کے ہیلو کہنے پر بہرام اس سے پوچھنے لگا، حقیقت ہے میں تو مس کر رہی ہوں کافی دیر سے، لیکن شاید آپ بہت خوش ہیں۔ بیوی کے میکے رکنے پر حرم، جو کافی دیر سے ٹہلتے ٹہلتے اب تھک چکی تھی، کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، زیادہ فضول کے ڈائلاگز بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے آگے۔ اگر میں مس نہیں کر رہا ہوتا تو کبھی کال بھی نہیں کرتا۔ اب تو میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ تمہارے کہنے پر بھی تمہیں فوراً سے تمہارے چچا کے گھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ وہاں جا کر تمہارے رکنے کی فرمائش شروع ہو جاتی ہے اور تم بہت زیادہ پھیل جاتی ہو۔ بہرام اس کو ڈانٹتا ہوا بولا۔ دوپہر میں وہ حرم کے منہ سے رکنے کا سن کر حرم کے چچا چچی کے سامنے اسے کچھ بھی نہیں بول پایا تھا، اسی لیے اس وقت کی جھنجھلاہٹ کو وہ اب اتار رہا تھا، کیونکہ حرم کے بغیر وہ آج اپنے فلیٹ پر اس کی کمی کو محسوس کر رہا تھا۔ بہرام رات میں نگی کو بھی رکنے آنا تھا، پھر نزات چچی بھی چاہ رہی تھی کہ میں آج یہاں رک جاتی۔ حرم بہرام کو آرام سے بتانے لگی، اوہ تو اصل وجہ یہ تھی تم نزات چچی کے کہنے پر وہاں رکی ہو، پھر تو سارے میلے کپڑے آج ہی دھو لیے ہوں گے تم نے۔ اب کل ایسا کرنا، پورے 1 مہینے کا کھانا بنا کر اسے فریزر کر کے یہاں میرے پاس آ جانا۔ بہرام تپے ہوئے انداز میں بولا تو حرم اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ بہرام اس طرح کسی کے خلوص پر شک نہیں کرتے۔ چچی نے مجھے اپنے گھر کے کام کروانے کے لیے نہیں روکا، بلکہ محبت میں روکا ہے، اور آپ یہ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں مجھے کسی سخت گیر شوہر کی طرح؟ حرم موبائل کان پر لگائے کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، جس طرح تمہیں ابھی ٹریٹ کر رہا ہوں نا، یہی میرا اسٹائل ہے۔ خوش نصیب ہو تم جو تمہارا میرے جلاد والے روپ سے پالا نہیں پڑا، نہ جانے تمہیں اپنے دیکھ کر میرے اندر کی سختی کہاں رفو چکر ہو جاتی ہے۔ اب تمہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ تمہیں ہر وقت میرے آس پاس رہنا چاہیے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ بولو تو ابھی لینے آ جاؤں تمہیں؟ بہرام جیکٹ کی زپ بند کرتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا۔ ابھی نہیں بہرام، چچا چچی کی کیا سوچیں گے، اور نگی بھی تو میری وجہ سے آئی ہوئی ہے، میں کل آ تو رہی ہوں آپ کے پاس۔ حرم کو بہرام کی جذباتی پن پر جھوٹ بولنا پڑا۔ نگی یہاں رکی ہوئی ہے۔ اگر بہرام کو معلوم ہو جاتا کہ نگی یہاں موجود نہیں ہے تو وہ اسی وقت اسے لینے آ جاتا تھا۔ حرم نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کل شام تک خود بہرام کے پاس چلی جائے گی۔ ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کر تم کتنا یاد کر رہی ہو اپنے شوہر کو، بس میں ہی بلا وجہ خوار ہو رہا ہوں تمہارے پیچھے۔ بہرام اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا ہوا اس سے شکوہ کرتا بولا، ایسی بات نہیں ہے بہرام، میں واقعی آپ کو یاد کر رہی ہوں، مگر اس طرح رات میں آپ کے ساتھ آ جانے پر آپ خود سوچیں کتنا عجیب لگے گا، کیا سوچیں گے سب لوگ؟ حرم بہرام کو سمجھاتی ہوئی بولی، نگی کی اسجد سے لڑائی ہو چکی تھی، وہ بھی رات میں اس طرح چلی جاتی تو چچا چچی نہ جانے کیسا محسوس کرتے۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے مس کر رہی ہو تو پھر موبائل پر کس دے دو، اب میں رات میں تمہارے تکیے سے تو رومانس کرنے سے رہا، اسے کس کو یاد کر کے کام چلا لوں گا۔ بہرام کی فرمائش سن کر وہ بری طرح بلش کر گئی، مگر آگے سے اس نے کچھ بولنے کی بجائے بہرام کی خواہش کا احترام کر کے موبائل کی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ جس پر بہرام ہنس دیا، وہ لازمی اپنے عمل پر خود شرما چکی ہوگی، تبھی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بہرام سوچتا ہوا گھر لاک کرنے لگا، اسے باری صاحب کے ایڈریس پر جانا تھا تاکہ اینجل کا معلوم کر سکے۔ اف، بہرام بھی نہ اتنی عجیب فرمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ حرم موبائل رکھتی ہوئی خود سے بولی تو گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ آگے چچا جان اور چچی واپس۔ حرم سوچتی ہوئی دروازہ کھولنے چلے گی، مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر صدمے میں آ گئی۔ یہ وہی اسٹور والی اس کی ہم شکل لڑکی تھی جو اسی دن کی طرح اسے دیکھ کر عجیب پرسرار طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ اس سے پہلے حرم اسے کچھ بولتی اینجل نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اسپرے اس کے چہرے کے قریب لا کر دیا، جس کے بعد حرم ہوش سے غافل ہو کر نیچے فرش پہ گر گئی۔ رشید جلدی سے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو اینجل۔ حرم کے بے ہوش نیچے پڑے ہوئے وجود کو دیکھ کر اپنے ڈرائیور کو حکم دیتی ہوئی بولی، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو اینجل؟ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اگر بقول تمہارے وہ زندہ ہے تو اس نے مجھ سے ابھی تک کانٹیکٹ نہیں کیا، اسی لیے مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ باری صاحب اینجل کی انکل اب کی بار بہرام کے پوچھنے پر ذرا تیز لہجے میں تھوڑا جھنجھلائے ہوئے بولے، اپنی آواز نیچی اور لہجہ درست رکھ،
میرے سوال کا جواب دیجیے، یہ مت سمجھیے گا کہ اینجل کے رشتے کی حیثیت سے میں یہاں آپ سے اس کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ اس کے اوپر کیس ہے یونیورسٹی ڈرگ سپلائی کرنے کا۔ اگر آپ نے اس معاملے میں اس کی ہیلپ کی تو اس کو سپورٹ کرنے کے جرم میں آپ کو بھی حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ بغیر نرمی برتے باری صاحب سے بولے تو وہ کچھ پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گئی۔ جیسے ہی حرم نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو اجنبی کمرے میں موجود پایا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی تو سامنے صوفے پر وہی اس کی ہم شکل لڑکی اسی کے کپڑوں میں موجود تھی۔ حرم حیرت زدہ ہو کر اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے بدن پر موجود لباس، ٹاپ اور کیپری اس کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اینجل کو حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگی۔ یوں بے وقوفوں کی طرح مجھے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، کم عقل لڑکی، میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی ہوں۔ اینجل صوفے سے اٹھ کر قدم اٹھاتی ہوئی حرم کے پاس آئی، اس کی کنفیوژن دور کرتی ہوئی اسے بتانے لگی، تمہیں تو بہرام نے، میرا مطلب ہے تم کیسے زندہ ہو سکتی ہو؟ حرم اینجل کو زندہ اپنے روبرو دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں مر گئی تھی؟ اسٹوپڈ گرل، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے بہرام سے نہ تو منہ دور کر سکتی ہے، نہ خود بہرام مجھ پر گولی چلا کر اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے۔ تمہارا شوہر تم سے پہلے میرا شوہر ہے، اس پر میرا حق ہے، تم سے پہلے اور تم سے زیادہ۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ اینجل حرم کے قریب آتی ہوئی اس سے بولی تو حرم بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم بے شک بہرام کی پہلی بیوی صحیح، مگر ان پر اسی کا حق زیادہ ہوگا جس کی بہرام کے دل میں جگہ ہوگی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس وقت ان کے دل میں تو کیا، دل کے کسی کونے میں بھی تمہاری جگہ موجود نہیں ہے۔ حرم اس کے بغیر ڈرے بے خوفی سے بولی تو اینجل بالکل خاموش ہو گئی۔ جو اینجل نے غصے میں حرم کو دیکھ کر اپنے کتے کو پکارا تو کمرے کے دروازے سے ایک بڑا کتا نمودار ہوا، جسے دیکھ کر حرم ڈر گئی۔ جو نے ایک نظر حرم پر تو دوسری نظر اینجل پر ڈالی، پھر اچانک ہی وہ حرم پر چھلانگ لگاتا ہوا بری طرح جھپٹ پڑا۔ حرم جو سے اپنا بچاؤ کرتی ہوئی خوف سے بری طرح چیخنے لگی جب اینجل نے ہنستے ہوئے جو کی زنجیر پکڑ لی اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ حرم دوبارہ خوفزدہ نظروں سے اینجل کو دیکھنے لگی۔ جو میرا وفادار ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اسی لیے مجھے پہچانتا بھی ہے، لیکن بات تمہاری بھی غلط نہیں، اس وقت بہرام کے دل میں صرف حرم کی جگہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اینجل حرم کو دیکھ کر اس سے پوچھتی ہوئی ہنسنے لگی۔ حرم خاموشی سے اپنی ہم شکل لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں خوف آ رہا تھا، لیکن بہرام حرم سے اتنی محبت ہرگز نہیں کرتا ہوگا کہ اپنی حرم کو اس کی خوشبو سے پہچان لے۔ اینجل نے بولتے ہوئے دراز میں سے رسی نکالی اور اس سے پہلے حرم کمرے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اینجل نے اسے پکڑ کر بیڈ کی جانب زور سے دھکیلا، جس کی وجہ سے حرم کے سر پر بیڈ کا سرا لگا اور اس کے منہ سے کرا نکلی، کیا کر رہی ہو تم؟ میرے ساتھ دیکھو، مجھے چھوڑ دو، یہاں سے جانے دو۔ اگر بہرام کو معلوم ہو گیا کہ تم زندہ ہو اور تم نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے تو وہ تمہیں بخشیں گے نہیں۔ اینجل رسی سے حرم کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھنے لگی تو حرم اس کو اس کے عمل کے نتائج سے آگاہ کرتی ہوئی بولنے لگی، کون بتائے گا یہ بات بہرام کو؟ اس کے پاس حرم موجود نہیں ہے، بلکہ اینجل موجود ہے۔ اینجل غصے میں حرم کا منہ جبڑے سے پکڑتی ہوئی سے پوچھنے لگی، بہت مزے کر لیے تم نے بہرام کے ساتھ اس کے بستر پر، سمجھ لو آج کے دن سے تمہارے برے دن کا آغاز ہوا جاتا ہے اور میری رنگین راتوں کا۔ اینجل حرم کے منہ پر بڑا سا ٹیپ لگاتی ہوئی بولی۔ حرم کے بیڈ سے اٹھنے پر اینجل نے اسے دوبارہ بیڈ پر دھکا دیا اور حرم کے ہاتھ سے اس کی ڈائمنڈ کی رنگ اتار کر پہنتی ہوئی دوبارہ اس سے بولی، اگر تم نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا باہر جو موجود ہے، جس نے 2 دن سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا، اس کمرے سے باہر نکلنے کی صورت میں وہ تمہاری بوٹی نوچ ڈالے گا اور تمہیں یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اینجل حرم کو وارن کرتی ہوئی حرم کو بیڈ پر روتا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ اس نے حرم کے لیے آگے سوچ رکھا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، مگر پہلے ایک مرتبہ وہ حرم کے روپ میں بہرام کے پاس اس کے فلیٹ میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وقتی طور پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بند کر دیا اور سارے ملازموں کو بھی فارغ کر دیا، کیونکہ وہ بہرام کو کسی کی بھی قسم کی شک میں مبتلا کرنا چاہتی تھی۔ ایک دم اس کے ہاتھ میں حرم کا موبائل بجنے لگا، جسے بیزاری سے دیکھنے لگی۔ جی فرمائیں۔ بغیر سلام کے وہ کال ریسیو کرتی ہوئی نجات چچی سے بولی، بیٹا میں اور تمہارے چچا پریشان ہو رہے ہیں، آخر تم کہاں چلی گئی ہو؟ گھر سے واپس گھر آنے کے بعد جب ان دونوں کو گھر خالی ملا تو شوہر کے کہنے پر نجات نے حرم کے موبائل پہ کال ملائی تھی۔ میں کہاں جا سکتی ہوں؟ بہرام کے گھر کے علاوہ بلا وجہ میں ہی آپ دونوں پریشان ہو رہے ہیں، بہرحال اب آپ کو بتا دیا ہے تو دوبارہ کال ملا کر مجھے یا بہرام کو ڈسٹرب مت کریے گا۔ اینجل بیزار لہجے میں بولتی ہوئی خود ہی نجات چچی کی کال کاٹ چکی تھی۔ حرم کا موبائل اس کے بیگ میں ڈالتی ہوئی دوپٹے کو اچھی طرح خود سے کور کر کے وہ بہرام کے فلیٹ میں جانے کے لیے اپنی ہٹ سے نکل گئی۔ ڈرائیونگ کے دوران سامنے ہٹ میں پولیس کی وین دیکھ کر بہرام سمجھ چکا تھا کہ یہاں کوئی واردات ہوئی تھی، لیکن اس وقت اسے اس بات سے غرض نہیں تھی، کیونکہ پولیس مجرم کو ہتھکڑی لگا کر پولیس وین میں بٹھا رہی تھی۔ وہاں کا ایریا تھا
جہاں اینجل رہتی تھی، جس کا ایڈریس اسے باری صاحب سے ملا تھا۔ اسے ہٹ کے 4 گھر چھوڑ کر اینجل کا ہٹ تھا۔ بہرام نے مطلوبہ ہٹ کے سامنے گاڑی روکی، مگر دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اچھا ہی تھا کہ اینجل اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ بہرام اس کے ہٹ کی اینجل کی غیر موجودگی میں تلاشی لینے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے باؤنڈری وال پھیلان کر ہٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی بہرام مین گیٹ کا دروازہ کھولا، تیزی سے دروازے کی سائٹ میں ہوا، ویسے ہی جو باہر لان کی طرف نکل کر بھاگا، اس سے پہلے جو گھراتا ہوا بہرام کی طرح لپکتا۔ بہرام نے پھرتی سے ہٹ میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ نفسیاتی عورت نے کتا بھی اپنا جیسا نفسیاتی پالا ہے، بہرام بڑبڑاتا ہوا بولا، جو کہ غراٹ کی آواز پر وہ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی متحد ہو چکا تھا۔ اندر کوئی موجود ہے، لیکن اس وقت بھی ہٹ کے اندر داخل ہو کر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اور بھی اس ہٹ میں موجود ہے۔ بہرام ایک ایک کر کے تمام کمروں کے دروازے کھولنے لگا۔ بند کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو اس کی نگاہیں سامنے بیڈ پہ گئی۔ بہرام سے ایک پل کے لیے اسے دیکھ کے چونکا۔ نہ صرف اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر اس کی آواز کو بند کیا گیا، بلکہ دونوں ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا گیا تھا۔ یہ کام لازمی گھر میں گھسنے والے ان ڈکیتوں کا ہو سکتا تھا جن کو تھوڑی دیر پہلے پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی اور حیرانگی ہو رہی ہے؟ تھوڑی دیر تمہارے اس چہرے سے یہ خوشی اور حیرت میں چھین لوں گا۔ مجھے تمہارے اس چہرے پر صرف اور صرف آنسو، درد، تکلیف اور اپنے لیے خوف دیکھنا ہے۔ بہرام اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا آیا، مٹھی میں حرم کے بالوں کو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا۔ حرم، جو تھوڑی دیر پہلے یہاں خوف سے ڈری سہمی بیٹھی تھی، اچانک وہاں بہرام کی آمد اسے کسی معجزے سے کم نہیں لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر حرم حیران ہوئی تھی، بلکہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہوئی خوش بھی تھی۔ مگر جب اس نے بہرام کے سرد رویے کو دیکھا اور اپنے بالوں میں اڑتی ہوئی تکلیف محسوس کی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، نہ جانے کیسے تمہارے دل پر چلنے والی گولی تم سے تمہاری سانسیں نہیں چھین سکی، لیکن آج تم میرے قہر سے نہیں بچ پاؤ گے۔ بہرام نے مٹھی میں جگڑے ہوئے اس کے بالوں کو آزاد کر کے زوردار تماچا حرم کے منہ پہ مارا، جس سے اس کا دماغ بری طرح سنسنا اٹھا اور وہ چکرا کر نیچے فرش پہ جا گری۔ بہرام اسے اینجل کے گھر میں اور اس کے کپڑوں میں اینجل سمجھ رہا تھا۔ حرم چاہ کر بھی منہ بند ہونے کی وجہ سے اسے بتا نہیں پائی کہ وہ اینجل نہیں حرم ہے۔ اس سے پہلے حرم خود کو سنبھال کر کھڑی ہو پاتی، بہرام نے اس کے بالوں کو دوبارہ مٹھی میں جگڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ حرم کوشش کرنے لگی اپنی پشت پر بنے ہوئے اپنے ہاتھ کھول سکے، مگر ناکام رہی۔ حرم کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، تم اس کے چہرے پر ایسڈ پھینک کر اس کا چہرہ بگاڑنا چاہتی تھی۔ آج میں تمہارا وہ حشر بگاڑ دوں گا۔ حرم نے بولتے ہوئے دوسرا زوردار تماچا اس کے گال پر مارا تو حرم کا سر دیوار پر جا ٹکرایا۔ وہ پہلے تھپڑ کی تاپ نہ لا پائی تھی، پہلے ہی اس کا دماغ بری طرح سنسنا رہا تھا۔ دوسرے تھپڑ پر اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا اور سر میں بری طرح ٹھیسیں سی اٹھنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر بے رحم بنا ہوا انجانے میں ہی اس کے ساتھ بالکل مجرموں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ بہرام ایک بار پھر اس کے قریب آیا، اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے اور اس کے فرش پہ گرے وجود کو دیکھنے لگا، جو اس کے 2 تماچوں میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ حرم کے فرش پہ ٹکے ہوئے گال کو اپنی جوتی کی نوک سے اس کے چہرہ مزید اوپر کرتا ہوا وہ حرم کی نڈھال وجود کو دیکھنے لگا۔ حرم خود بھی اپنی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے خاموشی سے بہرام کو دیکھ رہی تھی۔ حرم، رحم کرنے کے لائق نہیں ہو تم۔ میں تمہارے اس معصوم چہرے کو دیکھ کر تم پر بالکل ترس نہیں کھا سکتا، کیونکہ تمہارا دل اور کردار اس قابل نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوانے کا؟ آج میں تمہارے جسم کے ایک ایک حصے پر ایسے نیل ڈالوں گا کہ تمہارے سارے گھٹیا شوق اور آوارگی ہوا ہو جائے گی۔ بہرام نے بولتے ہوئے جھک کر ایک بار پھر حرم کی گردن کو ہاتھوں میں جکڑے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کے کمرے کے دروازے کی جانب دھکیلا۔ اس سے پہلے کہ حرم دوبارہ فرش پہ گرتی، بہرام اس سے بالوں سے پکڑتا ہوا ہٹ سے باہر نیچے لے جانے لگا۔ لان میں کھڑا جو باہر زبان نکالے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہرام نے اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے حرم کو سیٹ پر دھکیلا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس گاڑی کا رخ سینٹرل جیل کی طرف تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر حرم نے ڈھال وجود لیے پڑی تھی، جبکہ گاڑی سینٹرل جیل کے آگے رکی۔ وہ حرم کو بازوؤں سے پکڑتا ہوا اندر کمرے میں لایا جہاں لیڈی انسپکٹر فرحت موجود تھی۔ انسپکٹر فرحت بہرام کو آتا دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو کر اسے سلوٹ کرنے لگی۔ تبھی بہرام حرم کی طرف اشارہ کرتا ہوا اس سے بولا، انسپکٹر فرحت، لے جائیں اسے اور لاک اپ کریے۔ اس کے معصوم چہرے اور آنسوؤں میں دیکھ کر اس پر ترس کھانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ زمانے کی ہوا اس پر کافی برے اثرات مرتب کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میں صبح واپس یہاں پر آؤں تو اس کی اچھی طرح توازہ ہو چکی ہو۔ مجھے امید ہے آپ یہ کام اچھے سے انجام دیں گی۔ بہرام نے لیڈی انسپکٹر سے بولتے حرم کو بازو سے پکڑ کر اس کی طرف دکھلا۔ آپ بے فکر ہو جائیں سر، ایسی بگڑی ہوئی لڑکیوں کو مجھے سیدھا کرنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ جب آپ صبح یہاں تشریف لائیں گے تب تک یہ سیخ کی طرح سیدھی ہو چکی ہوگی۔ انسپکٹر فرحت نے ایک نظر روتی ہوئی حرم کو دیکھا، جس کے ہاتھ اور منہ ابھی تک بند تھے۔ بہرام، لیڈی
इंस्पेक्टर की फ़रत की बात सुनकर वहाँ से चला गया। मुंह काला करती हुई पकड़ी गई हो या फिर चोरी चकारी करती हुई बीबी इंस्पेक्टर फ़रत हरम के मुंह से टेप हटाती हुई इससे पूछने लगी, बहराम गलत समझ रही हैं मुझे, प्लीज़ आप इन्हें दोबारा बुलाएं, इन्हें बताएं कि मैं हरम हूँ। मुँह खोलते ही हरम रोती हुई इंस्पेक्टर फ़रत से बोली, जिसके जवाब में इंस्पेक्टर फ़रत ने उसके गाल पर करारा थप्पड़ रसीद किया। घर वाली है तू ACP साहब की, जो वो तेरे यहाँ बुलाने पर दोबारा दौड़े चले आएंगे। रुकैया ले जाओ इससे नाजुक कली को और भूरी के साथ लॉकअप में बंद कर दो। इंस्पेक्टर फ़रत करखत लेजे में रुकैया को ऑर्डर देती हुई बोली तो हरम रहम तलब नज़रों से इसे देखने लगी। इंस्पेक्टर साहिबा, भूरी को 2 दिन से इंजेक्शन नहीं लगे हैं, वो हर एक को बुरी तरह पीट रही है। सोच लें भूरी कहीं इस नाजुक कली को का कचूमर ही ना निकाल डाले। रुकैया हरम के नाजुक सरापे को देखती हुई इंस्पेक्टर फ़रत से बोली तो हरम इसकी बात सुनकर खौफजदा होती हुई बुरी तरह कांपने लगी। आप मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैं ACP बहराम अब्बासी की वाइफ हूँ। आप मेरी एक बार उनसे बात करवा दें प्लीज़। वो गलत फहमी के बना पर मुझे यहाँ ले आए हैं, ना जाने उसको किसी पागल के साथ लॉकअप में डाला जा रहा था। हरम रोती हुई इंस्पेक्टर फ़रत से इल्तिजाई अंदाज में बोली, जिस पर इंस्पेक्टर फ़रत के साथ साथ रुकैया भी कहका मार कर हंस पड़ी। सुन रही हो रुकैया, ये ACP साहब की वाइफ है, उनकी पर्सनैलिटी देख कर पुजारी अपना दिल दे बैठे। ACP साहब पर बीबी वो तुझ जैसी को मुँह लगाना पसंद ना करें। चलो भाई रुकैया, जल्दी से उसको बुरी लॉकअप में बंद करो, इसके अरमान तो वही निकलेंगे। इंस्पेक्टर फ़रत के हुक्म पर रुकैया हरम को लॉकअप की तरफ ले जाने लगी। प्लीज़ मेरी बात सुने, सिर्फ एक मरतबा मेरी बहराम से बात करवा प्लीज़ मेरी बात सुने, सिर्फ एक मरतबा मेरी बहराम से बात करवा दें। हरम के रोते हुए इल्तिजा करने पर रुकैया उसकी अनसुनी करके उसे लॉकअप की तरफ ले गई। वापस अपने अपार्टमेंट में आते हुए उसको रात के 2:30 बज चुके थे। एंजल को उसके सही ठिकाने पर पहुंचाकर बहराम का माइंड रिलैक्स हो चुका था। कम से कम एंजल से अब हरम को खतरा नहीं था। कल वो सेंट्रल जेल में जाकर एंजल की हालत देखने के बाद उसको तलाक देकर हमेशा के लिए उससे अपना रिश्ता ख़त्म करने का इरादा रखता था। अच्छा ही था, बिना हरम के या जेल के जिया के इल्म मिलाए बगैर एंजल का बाप हमेशा के लिए बंद हो जाता। बहराम सोचता हुआ बेडरूम में आया तो बेड पर कंफर्टर में वजूद को हैरत से देखने लगा तो मिसेस से एहसास करके खुद ही रात में चली आई। बहराम दिल ही दिल में मसरूर अंदाज में सोचकर चेंज करने चला गया। जब वो वापस आकर कंफर्टर ओढ़ कर लेटा तो इसने हरम को खींचकर अपने करीब कर लिया। मैं यही सोच रहा था कि आज रात तुम्हारे बगैर खुद को कितना अकेला महसूस करूँगा। मुझसे दूर मत जाया करो मेरी जान, ये दूरी मुझे बेचैन कर देती है। बहराम उसके नाजुक सरापे को बाहों में लिए हल्की आवाज़ में सरगोशी करता हुआ बोला तो बहराम के सीने पर सर रखे एंजल ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। इस वक्त बहराम की बाहों में उसके करीब सीने पर सर रखे वो अंदर से कितना इत्मीनान महसूस कर रही थी। एंजल चाहकर भी बहराम को नहीं बता पाई। इसी वक्त वो इस तरह उसकी दस्तरस में रहना चाहती थी। बहराम ने हरम की नींद की वजह से उसे मज़ीद डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि इसके वजूद को बाहों में लेकर खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। सॉरी पापा, आपसे मोहब्बत होने के बावजूद मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने मामा और अरहम के साथ न्यूयॉर्क जाने का फ़ैसला कर लिया। आपकी हकीकत जानने के बाद भी मैंने आपसे मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि आप पापा हैं मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ भी, लेकिन इसके बावजूद आपके साथ नहीं रह सकती। याकूब नियाज़ी को अपनी बेटी के बोले गए जुमले याद आने लगे जो इसने जाने से पहले उससे बोले थे। उसकी बीवी खुला लेकर जा चुकी थी, उसका बेटा उसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं था। इसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी से थी। याकूब नियाज़ी ने इसे लाख रोकने की कोशिश की, मगर वो भी इसको छोड़कर चली गई। पूरे ख़ानदान में खबर फैल चुकी थी कि उसकी बीवी से ताल्लुक़ तोड़कर अपने बच्चों के साथ ले जा चुकी है। पूरे ख़ानदान में उसकी रिसवाई हो चुकी थी। वो सुबह से ही सब हमदर्दी में मेरी कॉल रिसीव करके थक चुका था। इसी वक्त दोबारा इसको मोबाइल बजने लगा। हाँ, छोड़कर चले गए हैं मुझे, सब के सब अकेला हो चुका हूँ मैं। अब मुझे किसी की भी झूठी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बंद कर दो तुम सब लोग अपने ये ढगू। सर आप ठीक तो हैं? शोर की आवाज़ सुनकर याकूब नियाज़ी का वफ़ादार मुलाजिम इसके कमरे में आता हुआ उससे पूछने लगा, ठीक कैसे हो सकता हूँ मैं? सब कुछ बर्बाद हो चुका है मेरा। वो भी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। मेरे बच्चे मेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बीवी मुझसे रिश्ता ख़त्म करके चली गई। सब ने अकेला छोड़ दिया मुझे। पूरे ख़ानदान में शर्मिंदा हो चुका हूँ, ज़लील और रुसवा हो चुका हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ उस
ACP کی وجہ سے اب کسی بھی حالت میں مجھے اس ACP کی بیوی میرے اس گھر میں چاہیے۔ شرمندگی کیا ہوتی ہے، رسوا ہونا کسے کہتے ہیں، اس کا ذائقہ وہ ACP بھی چکھے گا۔ صبح ہوتے ہی آدمیوں کو ساتھ لے کر جاؤ اور ACP بہرام عباسی کی بیوی کو اٹھا کر یہاں میرے گھر میں لے آؤ۔ یعقوب نیازی انتقام کی آگ میں پاگل ہوتا اپنے ملازم کو حکم دینے لگا۔ اپنے سینے پر ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے بہرام کی نیند ٹوٹی۔ نیند سے بیداری پر اس نے اپنی بیوی کو بے حد قریب اپنے سینے پر جھکے پایا۔ آج صبح ہوتے ہی اتنی مہربانیاں، کہیں یہ خواب تو نہیں؟ بہرام اس کے اس انداز پر حیرت زدہ ہو کر اسے پوچھنے لگا۔ آپ کی دوری مجھے آپ سے بے حد قریب لے آئی ہے، سمجھ لیں کہ آپ کی مہربانیوں کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ اینجل بہرام کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر ایک ادا سے اس سے بولی تو بہرام نے اس کو باؤں میں لیتے ہوئے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھکتا ہوا اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اس پر اپنی شدت لٹانے لگا۔ لیکن بہرام نے محسوس کیا اس سے زیادہ جذباتی آج وہ تھی۔ یوں اچانک ہی بے تکلفی کا یہ انداز بہرام کو اپنے لیے کچھ نیا سا لگا۔ صرف ایک رات کی دوری یہ رنگ لائی ہے، میں حیران ہوں۔ طویل معنی خیز خاموشی کے بعد بہرام اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹاتا ہوا شرارت بھرے لہجے میں بولا، کیا صرف حیران ہونے میں ہی وقت گزارنے کا ارادہ ہے؟ بہرام نے اس کو کہتے سنا اور اس کی شرٹ کے بٹن بھی کھول رہی تھی۔ بہرام کو ایک پل کے لیے اس کے لہجے، لفظوں اور انداز پر غور کرتا ہوا چونکا۔ رات جب میں نے تمہیں لینے کے لیے آ رہا تھا تب تو تم مجھے کیوں منع کر دیا، اور پھر اچانک خود ہی سے آنے کا ارادہ کیسے بن گیا؟ بہرام اس کا چہرہ دیکھتا ہوا سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ منع کرنے کے بعد ہی تو پچھتائی تھی۔ پھر چچا جان سے کہا آپ مجھے یاد کر رہے ہیں، لینے آنا چاہ رہے تھے، میرے بغیر آپ کا ایک رات بھی گزارا نہیں، اسی لیے مجھے میرے شوہر کے پاس چھوڑ کر آ جائے۔ اینجل بہرام کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتی ہوئی بولی۔ بہرام اس کی انگلی منہ میں لیتا ہوا چوم کر ایک نظر غور سے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی حرکت پر مسکرا رہی تھی شرمانے کے بجائے۔ کیا ہوا، اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اینجل معصوم مسکراہٹ نرم لہجے میں اپنے اوپر جھکے بہرام کے گال پر ہاتھ رکھتی ہوئی اسے پوچھنے لگی تو بہرام کے اوپر سے اٹھتا ہوا اس کے برابر میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ صرف چہرہ ہی نہیں، میں نے تمہیں بھی پورا کا پورا غور سے دیکھنا چاہتا ہوں، کپڑے اتار دو اپنے۔ بہرام نے سوچ سمجھ کر یہ جملہ بولا تو اینجل اس کی بات پر چونکی۔ بہرام نے اس سے تو پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں بولا تھا، شاید وہ حرم سے ایسے ہی ہے۔ اینجل سوچ میں پڑ گئی تو بہرام اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا۔ اتنا سوچ کیا رہی ہو، کیا آج پہلی بار ایسا بولا ہے؟ بہرام اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتا ہوا بولا تو اینجل بے ساختہ مسکرائی۔ نہیں، وہ سوچ رہی تھی کہ آپ کے پولیس اسٹیشن جانے کا ٹائم ہو گیا ہے نا؟ اینجل جلدی سے بات بناتی ہوئی بولی۔ اس کی بات سن کر بہرام پریشان ہونے لگا۔ وہ سسپینڈڈ تھا اور حرم کو معلوم تھا، مگر اینجل یا کوئی دوسرا یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اینجل نے جب بہرام کو خاموش دیکھا تو اس کے موڈ خراب ہونے کے ڈر سے وہ بہرام کے سامنے بیٹھی اپنی شرٹ اتارنے لگی۔ بہرام میں کندھے سے آتے اس کے بال پیچھے کیے حرم کا روتا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے آگے گھومنے لگا۔ اس وقت منہ پر ٹیپ لگے ہونے کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ بے خیالی میں بہرام نے اس کے شولڈر سے اسٹیپ نیچے کیے۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ او بہرام، لو یو سو مچ، اینجل اس کے بے باک انداز پر بولتی ہوئی اس کی گردن پر جھک گئی۔ بہرام کو تھپڑ یاد آنے لگے جو وہ حرم کے گال پر لگا چکا تھا۔ اس وقت وہ کتنی بے بسی محسوس کر رہی ہوگی جب وہ خود اس پر جیل میں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس وقت غصے سے وہ خود بے حال ہونے لگا۔ اپنے اوپر جھکے ہوئے وجود کو حقارت سے اس نے دور دھکیلا اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اگر اینجل بیڈ کا سرا نہ پکڑتی تو شاید بیڈ سے نیچے گر پڑتی۔ کیا ہوا بہرام؟ اینجل اس کے خطرناک تیور دیکھ کر فوراً اپنا حلیہ درست کرتی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی۔ کافی بنا کر لاؤ۔ بہرام بنا تاثر کے اپنی شرٹ پہنتا ہوا بولا۔ اینجل اس کے تاثرات دیکھتی ہوئی خاموشی سے بنا کچھ بولے کمرے سے نکل کر کچن میں چلی گئی۔ بہرام نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سب خیریت ہے؟ دوسری طرف اس کے کال کرنے پر نزاعت چچی بہرام سے پوچھنے لگی۔ جی خیریت ہے۔ کل رات حرم کتنے بجے چچا جان کے ساتھ یہاں پہنچی تھی؟ بہرام الجھتا ہوا نزاعت چچی سے پوچھنے لگا۔ تمہارے چچا کے ساتھ تھوڑی وہ اکیلی نکل گئی تھی جب میں اور تمہارے چچا نکی کے سسرال میں تھے۔ نزاعت چچی کے بولنے پر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ آپ دونوں نکی کے سسرال میں؟ مگر کل رات نکی تو آپ لوگوں کے پاس تھی نا؟ کہاں پر؟ کیا مسنگ تھا؟ وہ گڑیاں نہیں ملا پایا؟ مگر نزاعت اس کی ساری باتیں بتاتی ہوئی آخر میں پوچھنے لگی، سب خیریت تو ہے نا بیٹا؟ حرم ٹھیک ہے، ویسے کل پہلی بار اس نے فون پر بہت عجیب طریقے سے بات کی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس بچی کا ایسا لہجہ محسوس نہیں کیا میں نے۔ دوسری سمت سے نزاعت کی بات پر وہ ہوش میں آیا۔ جی وہ میرے اچانک کال کر کے بلانے پر پریشان ہو گئی ہوگی۔ آپ زیادہ مت سوچیں، بہرام بولتا ہوا کال رکھ رہا تھا۔ کل رات آخر کیسے غصے میں حرم کو پہچان نہیں پایا؟
اتنے بڑے بلنڈر پر وہ بری طرح پچھتا کر بے چین ہوتا ٹیرس میں چلا آیا اور موبائل پر دوسری کال ملانے لگا۔ ساری رات اس نے جاگتے ڈرتے اور بھوری کو سوتا ہوا دیکھ کر گزاری۔ سفید رنگ، سفید سفید بھویں اور بھاری بھرکم جسامت والی بھوری کے خوفناک خراٹوں کی آوازیں ہی اس کے دل میں دہشت پیدا کر رہی تھیں۔ کل رات بہرام کا جلاد والا روپ دیکھ کر وہ بہرام سے ڈر گئی تھی، انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ کتنے برے طریقے سے، کتنی سختی سے اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آخر وہ اس کو کیوں نہیں پہچان پایا؟ جیل کی چاردیواری میں بیٹھی ہوئی اسے بہرام سے شکوہ ہونے لگا۔ پھر حرم کا دھیان اینجل کی طرف چلا گیا۔ اس وقت اینجل اس کی جگہ پر موجود تھی بہرام کے ساتھ، اور بہرام اس کو حرم سمجھ کر آگے سوچ کر ہی حرم کو رونا آنے لگا۔ کیا اب اسے اینجل بند کر کے ساری زندگی اس چاردیواری میں رہنا ہوگا؟ یہ سوچ ہی حرم کو خوف میں مبتلا کرنے لگی۔ کیا سارا خون آج ہی چوس لے گا؟ نیند میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز میں بھوری نے بولتے ہوئے اپنے ہی بازو پر ہاتھ مار کر اس مچھر کو مار ڈالا جو کافی دیر سے اس کا خون چوس رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ بیدار ہو چکی تھی۔ اسے جاگتا ہوا دیکھ کر حرم ڈر گئی۔ بھوری خود بھی بستر پر بیٹھ کر حرم کا جائزہ لینے لگی۔ کون ہے تو؟ پہلے اس نے حرم کو دیکھ کر ہنستے ہوئے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی، پھر کھچڑی جیسے بالوں کو کھجاتی ہوئی حرم سے پوچھنے لگی، حرم میں حرم ہوں۔ جو باتیں اس نے رات میں رقیہ کے منہ سے بھوری کے بارے میں سنی تھی، اس کی وجہ سے حرم کو سامنے بیٹھی پہاڑ کے وجود رکھنے والی اس عورت کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ وہ ڈری ہوئی بھوری کو اپنا نام بتانے لگی، حرم کہاں تو چوہیا ہے، ابھی میں تیری گردن دبوچ ڈالوں تو 2 سیکنڈ میں تیری جان نکل جائے گی۔ بھوری حرم سے بولتی ہوئی اپنی بات پہ خود کہکا مار کر ہنسنے لگی، جبکہ حرم اس کی بات سن کر بری طرح ڈر گئی۔ بھوری بالکل سچ کہہ رہی تھی، وہ سچ میں اس کے توانا وجود کے آگے کوئی چوہیا ہی لگ رہی تھی۔ ڈر رہی ہے؟ مجھ سے مت ڈر، چل نہیں دبوچتی تیری گردن، وہ اتنی دور کیوں بیٹھی ہے؟ یہاں قریب آ کر میرے پاس بیٹھ جا۔ بھوری حرم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ بھوری کے جاگنے پر دیوار سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، میں یہ ٹھیک ہوں۔ بھوری کے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ کر حرم اس کی اوپر ٹکراتی ہوئی بولی، ویسے بھی بقول رقیہ کہ اس کو 2 دن سے انجیکشن نہیں لگائے گئے تھے، تو بھوری کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر بھوری اس پر حملہ کر دیتی تو اس کے یہاں پر جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بھوری کا انکار کر رہی ہے تو؟ بھوری کو یہاں حرم کے انکار کرنے پر بھوری کی شکل کے زاویے بگڑ کر مزید بھیانک ہو گئے۔ بھوری نے قریب رکھا کولر پر اسٹیل کا گلاس اٹھا کر حرم کو مارا، جو اس کے پاؤں پر زور سے لگا اور گلاس لگنے سے نہیں بلکہ بھوری کے خوف سے رونے لگی۔ بھوری کے پاؤں ڈالے بیڑیاں اگر بھوری چاہتی تو اپنی طاقت سے آرام سے توڑ سکتی تھی۔ حرم تو روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر بھوری کے حکم پر اس کے پاس جانے لگی۔ چل بیٹھ جا۔ بھوری جو خود پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی، حرم کو اپنے پاؤں کے پاس اشارہ کرتی ہوئی بیٹھنے کا بولنے لگی۔ حرم اس کی بات مانتے ہوئے بھوری کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔ باپ کہاں ہے تیرا؟ بھوری حرم کو دیکھتی ہوئی اسے پوچھنے لگی۔ انتقال ہو چکا ہے ان کا۔ حرم سانس روکتی ہوئی بھوری کو جواب دینے لگی، وہ نہ جانے کتنے دنوں سے نہیں نہائی تھی۔ حرم سے سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ تیرے باپ کو قبر سے نکال کر میرے پاؤں میں دبائے گا؟ یوں گھور کر کیوں رہی ہے؟ ابھی تیرے دونوں دیدے نکال کر تیرے ہاتھ پر رکھ دوں گی، چل دبا میرے پاؤں۔ بھاری کے بولنے پر حرم کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی موٹی موٹی پنڈلیاں احتیاط سے دبانے لگی، کیونکہ بھوری کی پنڈلیوں پہ جگہ جگہ بلیڈ سے کٹ کے نشان موجود تھے۔ ہل کم دبا، زیادہ جان نہیں ہے تیرے اندر؟ بھوری گرجدار آواز میں چیخی تو حرم اس کی آواز سن کر ڈر گئی۔ وہ اب اپنی پوری طاقت لگاتی ہوئی بھوری کی پنڈلیاں دبا رہی تھی، جو اس کے ہاتھوں میں بمشکل ہی آ پا رہی تھیں۔ یہاں کون چھوڑ کر گیا تجھے؟ بھوری حرم کو غور سے دیکھتی ہوئی سے سوال پوچھنے لگی۔ میرا شوہر، جواب دیتے ہوئے حرم کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ کل رات والا منظر یاد کر کے آنکھوں میں سے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ کیا ہراپن کیا تو نے اس کے ساتھ جو وہ تجھے یہاں چھوڑ گیا؟ بھوری اس کا ضبط سے سرخ چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں کیا تھا، بولتے ہوئے حرم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حسین تو بڑی ہے، کیا پیار نہیں تھا تیرے شوہر کو تجھ سے؟ بھوری کے سوال پر اسے مزید رونا آنے لگا، تو بھوری نے آگے بڑھ کر حرم کے بالوں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ خوف کے مارے حرم کے منہ سے چیخ نکل پڑی، تیری خوبصورتی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، دیکھ تیرا شوہر بھی تجھے یہاں چھوڑ گیا، اب اس کے لیے آنسو مت بہا۔ واہ، یہ تیرے بال تو بڑے خوبصورت ہے، دکھا ذرا کھول کر انہیں۔ بھوری خود حرم کے بالوں کو کھول کر بکھیرتی ہوئی زور زور سے کہکے لگانے لگی، جبکہ حرم ڈر اور خوف کے مارے رونے لگی۔ اے چوہیا، میری بات سن، یہ جو تیرے بال ہیں نا، بھوری کا دل آ گیا ہے ان پر، انہیں میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ بھوری کی بات سن کر حرم کا رونا بند ہو گیا۔ وہ خوف سے بھوری کو دیکھنے لگی جو بستر کے نیچے چھپا ہوا بلیڈ نکال رہی تھی۔ حرم جلدی سے اٹھ کر بھوری کے پاس سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس سے پہلے بھوری نے حرم کو اپنے شکنجے میں دبوچ لیا اور جناتی کہکے
لگانے لگی۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دیجیے۔ بھوری پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا تھا، وہ لازمی بلیڈ سے اس کے بال کاٹنے والی تھی۔ حرم اس کی گرفت سے تڑپنے لگی۔ بھوری چھوڑ دو اس کو۔ اس سے پہلے بھوری حرم کے بالوں کی موٹی سی لٹ بلیڈ سے کاٹتی رقیہ لاک اپ کھول کر اندر آئی اور بھوری سے بولی۔ بھوری نے رقیہ کو دیکھ کر حرم کو چھوڑتے ہوئے اس پر حملہ کرنا چاہا تو رقیہ کے ساتھ آتی 2 کانسٹیبل نے بھوری کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ بھوری کالیوں کی آواز پورے لاک اپ میں گونج رہی تھی۔ حرم یہ خوفناک منظر دیکھ کر رونے لگی۔ یہاں مت بیٹھو بی بی، ACP صاحب کا فون آیا ہے، وہ لینے آنے والے ہیں تمہیں۔ یہ بتاؤ بھوری نے تمہیں مارا تو نہیں؟ جلدی سے نکلو یہاں سے۔ رقیہ حرم کو اٹھاتی ہوئی اس کی فکر کرتی ہوئی پوچھنے لگی اور اسے لاک اپ سے باہر لے گئی۔ حرم شکر ادا کرنے لگی کہ بہرام کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ غلط فہمی میں حرم کو یہاں چھوڑ گیا ہے۔ یہاں ٹیرس میں کیوں آ گئے بہرام؟ اینجل اپنا اور اس کا کافی کا مگ پکڑے ٹیرس میں آتی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی۔ اس لیے کہ میں یہاں ٹیرس میں کھڑے ہو کر تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ بہرام اسمائل دیتا ہوا اینجل کا چہرہ دیکھ کر بولا۔ اینجل کے ہاتھ سے اپنا کافی کا مگ لیتا اینجل کو محسوس ہوا جیسے وہ حرم کے ساتھ نہیں اسی سے کہہ رہا ہو۔ بہرام کافی کی سپ لیتا مگ کو دیوار پر رکھتا ہے اینجل کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اینجل کے ہاتھ سے بھی اس کا مگ لے لیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت پیارا لگ رہا ہوں۔ بہرام اینجل کا مگ کارنر پر رکھتا ہوا اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا اینجل سے پوچھنے لگا۔ پیارے کب نہیں لگتے؟ میں اب ایک پل کے لیے بھی آپ سے دور نہیں جا سکتی بہرام، اینجل سچائی بیان کرتی ہوئی بولی اور اپنا سر اس نے بہرام کے سینے پر رکھ دیا۔ اینجل نے محسوس کیا کہ تھوڑی دیر پہلے بیڈ روم کی بنسبت اب بہرام کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا، جس پر اینجل خود بھی ریلیکس ہو گئی۔ اور میرے پاس رہنے کے لیے تم کسی بھی حد تک جا سکتی ہو، ہے نا؟ بہرام کو اس کے بولتے سنا تو وہ اپنا سر بہرام کے سینے سے ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بھی اینجل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کا اس بات کا؟ اینجل کو اس کی بات سے کچھ شک سا گزرا تو بہرام نے ہنستے ہوئے اسے گود میں اونچا اٹھا لیا۔ میری جان، میں اپنے لیے تمہاری محبت آزمانا چاہتا ہوں۔ میرے پوچھنے کا مطلب تھا تم مجھ سے محبت کرنے کی خاطر تم کس حد تک جا سکتے ہو؟ بہرام نے اینجل کو بولتے ہوئے ٹیرس کی دیوار پر بٹھا دیا۔ بہرام یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اینجل 5ویں منزل سے نیچے دیکھنے لگی تو اونچائی سے دیکھتے ہوئے اسے چکر آنے لگے۔ وہ گھبرا کر بہرام سے بولی، پہلے بتاؤ نا تم مجھ سے محبت کرنے کی خاطر کیا کر سکتے ہو؟ بہرام ضدی لہجے میں اینجل کے بےحد قریب کھڑا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ یہ بات میں نیچے اتر کر بھی آپ کو بتا سکتی ہوں۔ اینجل نے بولتے ہوئے ٹیرس کی دیوار سے نیچے اترنا چاہا مگر بہرام نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے تیزی سے جھک کر اینجل کے دونوں پاؤں پکڑ کر اسے دیوار سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ ویسے ہی اینجل کے منہ سے دلخراش چیخ نکلی۔ بہرام یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اینجل خوف کے مارے زور سے چیخی۔ اس کے دونوں پاؤں بہرام پکڑے ہوئے تھے جس کی مدد سے وہ الٹی ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم محبت کی خاطر کس حد تک جا سکتی ہو۔ آرام سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنے مفاد کے لیے تم کچھ بھی کر سکتی ہو، مگر اسے محبت نہیں خود غرضی کہتے ہیں۔ اینجل تم مجھ سے تو کیا کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتی، تم صرف اور صرف دھوکہ دے سکتی ہو، دھوکے باز عورت ہو تم۔ بہرام غصے میں اینجل سے بولا تو اینجل سمجھ گئی وہ اسے پہچان چکا ہے اور اسے صرف اور صرف ڈرامہ کر رہا ہے۔ بہرام پلیز، مجھے خوف آ رہا ہے، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز مجھ پر رحم کرو، تمہیں حرم کی قسم پلیز مجھے چھوڑنا نہیں۔ میں یوں الٹا لٹ کے نیچے دیکھتے ہوئے اسے بری طرح چکر آ رہے تھے۔ وہ بہرام سے التجا کرنے لگی تبھی بہرام نے اسے اپنی جانب کھینچا تو بہرام کو شولڈر سے پکڑتی ہوئی وہ آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیتی خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ وہ بچ گئی۔ مگر اگلے ہی لمحے جب بہرام نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑا تو تکلیف کے مارے اینجل کے منہ سے سسکی نکلی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں اس لیے بچایا کہ تم سے حرم کا پوچھ سکوں۔ حرم اس وقت تمہاری قید میں نہیں بلکہ میرے پاس موجود ہے۔ تمہیں بچانے کی وجہ یہی ہے کہ دوسری بار میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا کہ تم سے میرا رشتہ جڑا رہے اور میں تمہیں موت دے دوں۔ پہلے اپنے نام کے ساتھ جڑا تمہارا نام ہمیشہ کے لیے ہٹاؤں گا، پھر تمہیں طلاق دینے کے بعد تم سے اپنا رشتہ ختم کر کے تمہیں مار دوں گا اور اب کی بار میں تمہیں ایسی دردناک موت دوں گا کہ اگر تم دوسری بار بھی بچ گئی تو میرے پاس آنے کی بجائے خود اپنے آپ کو مارنا پسند کرو گی۔ بہرام اینجل سے بولتا ہوا اسے بالوں سے پکڑ کر ٹیرس بیڈ روم میں لے آیا اور زور سے بیڈ پر دھکیلا۔ خود وہ ہاتھ میں موٹے چمڑے کی بیلٹ پکڑ کر اینجل کے سامنے آیا تو اینجل بہرام کے ہاتھ میں بیلٹ دے کر بیڈ سے اٹھی۔ میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گی بہرام، اس بیلٹ سے تم مجھے مارو، اتنا مارو کہ میری کھال تک ادھڑ کر رکھ دو، میں اف تک نہیں کروں گی۔ تم اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہو
نہ مجھ پر یہ سزا میرے گناہ کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تم مجھے سخت سے سخت سزا دو، مگر پلیز مجھ سے اپنا نام مت چھینو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ سے اپنا تعلق مت ختم کرنا۔ میں جانتی ہوں میں کہیں سے بھی تمہارے قابل نہیں، بہت گناہ گار لڑکی ہوں۔ تمہارے نکاح میں رہ کر تم سے وفا نہیں نبھا سکی۔ تم اپنے ہاتھوں سے گولی چلاتے ہوئے مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں، مگر تم سے دوری نے مجھے احساس دلا دیا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور یہ بھی کہ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ حرم کی جگہ یہاں تمہارے پاس آنے کا مقصد صرف تمہیں تمہارے قریب آنا تھا۔ تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آنے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ میرا بہرام، میں بہت بری ہوں، بہت گناہ گار ہوں، تمہاری مجرم ہوں، مگر دیکھو تمہارے چلنے والی گولی بھی میرے دل کو چھو نہیں پائی۔ تمہارا ہی گفٹ کیا ہوا پینڈنٹ مجھے بچا گیا۔ تم حرم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، بے شک اسی کے ساتھ رہو، مگر مجھے اس رشتے سے آزاد مت کرنا۔ اینجل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد آخر میں نیچے بیٹھ کر بہرام کے پاؤں پکڑتی ہوئی رونے لگی، تو بہرام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بیلٹ پر گرفت مزید سخت کر دی۔ غصہ ضبط کرتا ہوا بیلٹ کو دور پھینک کر بازو سے پکڑتا ہوا اینجل کو اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ کل رات میں تمہارے گھر پر حرم کو نہیں پہچان پایا، مگر تمہاری خصلت اچھی طرح جان چکا ہوں۔ یہ ندامت، یہ شرمندگی، یہ آنسو دکھا کر تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ وہ لڑکی ہو کر 10 بار بھی مر کر بھی میرے سامنے دوبارہ زندہ ہو جاؤ، میں تب بھی تمہارا یقین نہیں کر سکتا۔ نفرت ہو چکی ہے مجھے تم سے، تمہارے اس گندے وجود سے۔ میں اس وقت حرم کو لینے جا رہا ہوں، اسے یہاں لا کر اس کے سامنے تمہیں طلاق دے کر پھر میں تمہیں یونیورسٹی میں ڈرگ سپلائی کرنے کے جرم میں تمہیں اریسٹ کرواؤں گا۔ اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑ کر میں نے اپنی زندگی بھر کے لیے بدنامی نہیں کرنا چاہتا، سنا تم نے؟ بہرام نے اینجل کو بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈائمنڈ رنگ اتاری اور اسے بیڈ پر دھکا دیتا ہوا خود حرم کو لینے کے لیے نکل گیا۔ اینجل چاہتی تو بہرام کے جانے کے بعد آسانی سے وہاں سے فرار ہو سکتی تھی، مگر وہ آنسو بہاتی ہوئی بہرام کا انتظار کرنے لگی۔ شاید یہی سزا تھی کہ بہرام اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اسے اریسٹ کروا دیتا۔ کہاں ہے حرم؟ وہ اس وقت انسپکٹر فرحت کے سامنے کھڑا بے چینی سے اس حرم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اے سی پی صاحب، جب آپ کا فون آیا تھا میں نے فوراً ہی لاک اپ سے باہر نکالنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ آئے میں آپ کو خود ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ انسپکٹر فرحت بہرام کے چہرے کو تاثرات جانچتی ہوئی اس سے بولی۔ وہ ٹھیک ہے۔ کوریڈور میں انسپکٹر فرحت کے ساتھ چلتا ہوا بہرام انسپکٹر فرحت سے پوچھنے لگا، کل کتنی بری حالت میں وہ حرم کو یہاں لے کر آیا تھا؟ نہ تو اس کے پاؤں میں جوتے تھے، نہ ہی تن ڈھانپنے کے لیے وہ چادر تماچوں کے نشان سے سوجے ہوئے گال اور بکھرے بالوں میں وہ حرم کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ رات سے اب تک نہ جانے اس کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہو چکا ہوگا۔ بہرام شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا۔ آپ بے فکر رہیں، انہیں آپ کے آرڈر پر لاک اپ کیا گیا تھا، لیکن ان پر جسمانی تشدد نہیں کیا گیا۔ اے سی پی صاحب، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی۔ انسپکٹر فرحت ایک کمرے کے آگے رکتی ہوئی اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام جان گیا کہ وہ کیا پوچھنے والی تھی۔ یس، شی از مائی وائف، بہرام آہستہ لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر انسپکٹر فرحت حنک بنی بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہی روم ہے، میں اسے یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے چہرے پر حیرت زدہ اٹھتی انسپکٹر فرحت کی نظروں کو نظر انداز کرتا وہ بولا تو انسپکٹر فرحت سر ہلا کر سلوٹ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ بہرام ہمت جمع کرنے لگا کہ کمرے میں جا کر حرم کا سامنا کر سکے۔ لو یو ڈارلنگ، لو یو سو مچ۔ بہت پہلے اسی بیڈ پر اسی کے بے حد قریب بہرام کے بولے گئے جملے اینجل کو یاد آنے لگے تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے اس نے خود سے اپنے شوہر کو نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ محبت ہو یا نفرت، کوئی بھی دوسرا جذبہ بہرام ڈوب کر کرنے کا عادی تھا، ٹوٹ کر کرنے کا عادی ہے۔ بہرام کا بولا گیا جملہ یاد کر کے وہ بیٹھ کے گراؤنڈ سے سر ٹکا چکی تھی۔ وہ بھلا کیوں اس سے محبت کرتا یا اسے معاف کر دیتا؟ اس نے خود ہی اپنے شوہر کے آگے اپنے آپ کو 2 کوڑی کر چھوڑا تھا۔ بہرام کو حرم کے ساتھ خوش دیکھ کر وہ کیوں تکلیف میں مبتلا ہو گئی، جبکہ اس سے بڑھ کر تکلیف وہ خود بہرام کو دھوکے بازی کی صورت میں دے چکی تھی۔ جب بہرام کو معلوم ہوا کہ اس کی عزت وہ کسی غیر مرد کے بستر پر لٹا رہی تھی، اس وقت بہرام کی کس قسم کی اذیت میں مبتلا ہوگا۔ آج اسے بہرام کی تکلیف، اذیت اور کرب کا اندازہ ہو رہا تھا، تو آج اینجل کو اپنا آپ گرا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ حرم کا موبائل اٹھاتی ہوئی اس میں بہرام کی تصویریں دیکھنے لگی۔ اس تصویر میں بہرام ناراض دکھ رہا تھا۔ شاید یہ تصویر بہرام نے حرم کے اصرار پر اسے لینے کی اجازت دی ہوگی۔ تم اس قابل ہو کہ تمہیں صاف کردار کی بیوی ملے۔ اینجل تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی، حرم تمہارے لیے بنی ہے، وہی اس قابل ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارو، وہ حق رکھتی ہے تمہاری محبت کا۔ بہرام کی تصویر دیکھتی ہوئی اینجل بولی تو اسے اچانک فائر کی آواز آئی، جس کے بعد لاؤنج میں الارم بجنے لگا۔ اینجل جلدی سے بیڈ سے اٹھی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا اب فلیٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اینجل گھبراہٹ میں ہاتھ میں موجود موبائل سے بہرام کو کال ملانے لگی، مگر اس کا نمبر بند تھا اور وہ پریشان ہونے لگی۔ جب وہ حرم کے پاس جانے کے لیے کمرے کے اندر
داخل ہوا تو سامنے صوفے پر آنکھیں موندے اپنے دونوں باؤں پر کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کے گرم چادر لپٹی ہوئی تھی۔ صوفے کے نیچے ایک عدد جوڑی سلیپر کی بھی موجود تھی۔ سامنے ٹیبل پر ناشتہ بھی موجود تھا، لیکن بہرام کو محسوس ہوا جیسے اس وقت اسے ناشتے سے زیادہ آرام کی طلب محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ناشتہ ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ بہرام نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بغیر قدموں کی آواز کیے حرم کے پاس آیا تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے، لیکن ویسے ہی بہرام کی پاکٹ میں رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ جیسے ہی بہرام نے نکال کر جلدی سے کال کاٹی اور اپنا موبائل بند کر دیا، لیکن حرم جاگ چکی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی ہوئی سامنے کھڑے بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام گہرا سانس خارج کر کے حرم کے پاس آ کر بیٹھا اور فوراً اس نے حرم کو اپنے اثار میں لے لیا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید آپ میرے آنسو دیکھ کر مجھ پر ترس کھا لیں گے، مگر آپ مجھے نہیں پہچان پائے۔ بہرام، آپ اتنے ظالم، اتنے سخت دل ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو سب آپ نے میرے ساتھ کیا وہی سب آپ اینجل کے ساتھ کرتے۔ وہ بھی آپ کی بیوی ہے، اسے آپ یوں جیل میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ حرم بہرام کے اثار میں اس سے شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ بہرام اپنے ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتا ہوا حرم کا چہرہ تھام کر اپنی جانب کرتا ہوا اسے بولا، اگر کوئی عورت ایک بار کسی مرد کے دل سے اتر جائے تو دوبارہ کبھی بھی اس مرد کے دل میں پہلا والا مقام نہیں پا سکتی، اور اس وقت جو میرے دل میں موجود ہے، اینجل نے اسے نقصان پہنچانے کا سوچا تھا۔ میری خوشی تمہارے ساتھ میں ہے حرم، اور اس عورت نے خود مجھ سے بے وفائی کی اور اب وہ تمہیں مجھ سے دور کرنے کا سوچ رہی تھی اور تمہارا چہرہ بگاڑنا چاہ رہی تھی۔ تمہاری جگہ پا کر حرم بن کر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ ان سب باتوں کے لیے میں اس کو کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ آج تمہارے سامنے اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ میرے ساتھ گھر چلو۔ بہرام نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے حرم کو اٹھانا چاہا تو حرم نے بہرام کی شرٹ کو ایک دم پکڑا۔ کل رات وہ میرے روپ میں میری جگہ آپ کے پاس موجود تھی بہرام، تو آپ نے اس کو حرم ہی سمجھا ہوگا۔ حرم جو بہرام سے پوچھنا چاہ رہی تھی وہ پوچھ نہیں پائی، مگر بہرام سمجھ گیا کہ حرم کیا کہنا چاہ رہی ہے، اسی لیے وہ حرم کے دونوں گالوں کو باری باری چومتا ہوا اس کا چہرہ دیکھ کر اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا ہوا بولا، جب تمہیں غلطی سے اینجل سمجھ بیٹھا تو کیا اس کو حرم نہیں سمجھ سکتا؟ ظاہری بات ہے میں نے اس کو حرم ہی سمجھا، وہ تو خود اپنے آپ کو ظاہر بھی حرم ہی کر رہی تھی۔ بہرام اس قدر سیریس ہو کر بولا، تم اس کی آنکھوں میں پوشیدہ شرارت حرم نہیں دیکھ سکی، اسی لیے اس کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات گردش کرنے لگے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اتنا سیریس ہو کر گھر واپس نہیں چلنا؟ بہرام اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا، نہیں، پہلے آپ بتائیں، جب آپ نے کل رات اسے حرم سمجھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حرم بالکل سیریس ہو کر بہرام کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی، اسے پوچھنے لگی۔ حرم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بہرام مشکل سے اپنے آنے والی ہنسی کو روک پایا۔ یار، ہونا کیا تھا؟ اب دونوں بیویوں کی ایک جیسی شکل، اس میں میری کیا غلطی؟ تم خود ہی سوچ لو، تمہیں اپنے چچا کے گھر یوں اچانک اپنے پاس آتا دیکھ کر خوشی میں میرا کیا ری ایکشن ہوتا؟ موبائل پر کل رات تم سے ہی تو بات کر رہا تھا نا، اندازہ ہی نہیں لگایا تمہیں کتنا مس کر رہا تھا میں۔ بہرام اس کے چہرے کے پل پل پریشان کن ساویہ دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، خاموش کیوں ہو گئے؟ بولتے جائیں، آگے میں سن رہی ہوں۔ بہرام، حرم خود سے تصور کر کے سوچتی ہوئی اپنا دل برا کرتی بہرام سے بولی، سن کر کیا کرو گی؟ اپنا دل جلاؤ گی؟ اب جو کل رات کو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، پھر اس کے بعد دوبارہ صبح بھی چھوڑو نا یار، اب گھر چلو اپنے۔ بہرام حرم کو افسوس سے بتاتا ہوا اٹھنے لگا۔ حرم نے غصے میں بہرام کی شرٹ کھینچ کر اسے واپس صوفے پر بٹھا لیا۔ رات کے بعد دوبارہ صبح بھی؟ بہرام، آپ شرم نہیں آئی آپ کو؟ حرم کو سوچ کر غصہ آنے لگا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں بہرام سے بولی، تمہارے سامنے کبھی شرم آئی ہے جو اس کے سامنے آتی؟ ویسے بھی اس کو تو تم ہی سمجھ رہا تھا، اور صبح تو اس کی سب ڈیمانڈ پر۔ یار مت سوچو زیادہ، بس گھر چلو۔ بہرام حرم کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا، جسے حرم نے بے دردی سے جھٹکا اور غصے میں بولی، صبح اس کی ڈیمانڈ پر؟ بہرام، آپ نے میرے منہ سے کب ایسی ڈیمانڈ سنی؟ حرم غصہ ہونے کے باوجود جگہ کا احساس کرتی ہوئی دبی ہوئی آواز میں چیخی، تم بھی ڈیمانڈ کر کے دیکھ لو، اگر پوری نہ کر سکو تو شکوہ کرنا، اور اب اس بات کو بھی اچھی طرح اپنے دوپٹے سے گرا لگا لو کہ آئندہ رات میں تم مجھے چھوڑ کر کبھی بھی اپنے چچا جان کے گھر نہیں رکو گی۔ دیکھا دوبارہ تمہیں چانس پہلی والی لے گئی۔ بہرام کے بولنے پر حرم نے جل کر اسے دیکھا۔ بہرام اپنی ہنسی روکتا دوبارہ بولا، یار اب اتنے غصے میں مت دیکھو مجھے جیسے مجھے شک گزرا کہ وہ اینجل ہے، ویسے ہی میں دوڑا ہوا تمہارے پاس چلا آیا۔ بس اب پریشان ہونا چھوڑو، اپنے گھر چلتے ہیں۔ بہرام نے بولتے ہوئے دوبارہ حرم کا ہاتھ پکڑا، کیا آپ بار بار گھر چلنے کا بول کر میرا دل جلا رہے ہیں؟ کیا کروں گی میں آپ کے ساتھ اس گھر میں جا کر؟ نہیں جانا مجھے اب کہیں بھی، اس بیڈ روم میں، اس بیڈ میں جہاں آپ میری بجائے اس کے ساتھ شک گزرا تو تمہارے پاس دوڑا چلا آیا، دوبارہ اس کے قریب جا کر آخر کار شک ہو ہی گیا تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اسی کو رکھیں اپنے پاس اور روز روز اسی کی ڈیمانڈیں پوری کریں۔
بولتے ہوئے حرم کو رونا آنے لگا۔ بے شک بہرام وہ بھی بہرام کی بیوی تھی، بہرام کا اس سے جائز تعلق تھا، مگر اس وقت حرم کے دل پہ کیا گزر رہی تھی یہ بہرام نہیں جان سکتا تھا۔ اگر اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا تو پھر تم کہاں رہو گی؟ بہرام حرم کا ضبط سے سرخ چہرہ دیکھ کر سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگا۔ حرم کا ہاتھ ابھی بھی بہرام کی گرفت میں تھا، جسے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور حرم اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رقیہ سے کہہ کر مجھے بھوری کے لاک اپ میں بند کروا دیں، بھوری کے ساتھ رہ لوں گی میں۔ بولتے ہوئے حرم کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ ضبط سے جواب دیا تو اس نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ حرم پلیز یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بہرام جو ابھی تک اس کی جلی کٹی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا، حرم کو روتا ہوا دیکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا حرم کو دوبارہ اپنے انحصار میں لے چکا تھا۔ آپ کیسے اس کے ساتھ وہ سب کر سکتے ہیں بہرام؟ ایک پل کے لیے آپ کا احساس نہیں ہوا آپ کے اتنے قریب جو وجود ہے وہ حرم کا نہیں ہے؟ آخر کیسے محسوس کیا آپ نے کہ وہ میں نہیں تھی؟ کیوں نہیں پہچان پائے آپ اسے؟ بہرام کے انحصار میں حرم روتی ہوئی سسک پڑی۔ بہرام نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے حرم کا چہرہ تھام کر اپنے چہرے کے قریب کیا۔ یا میری آنکھوں میں غور سے دیکھو حرم، نہ کل رات کو کچھ ہوا اور نہ ہی آج صبح ویسا کچھ ہوا۔ میں صرف اپنے لیے تمہاری محبت اور شدت جانچنا چاہ رہا تھا، جبھی تم سے اس طرح بولنے لگا، لیکن یہ جو تم آنسو بہانے لگی ہو یہ نہیں دیکھ سکتا تمہاری آنکھوں میں۔ جو کچھ میں اینجل سمجھ کر میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں اس سے بھی زیادہ تکلیف دے رہے ہیں یہ آنسو مجھے۔ پلیز انہیں صاف کر لو۔ تمہیں لگتا ہے نا میں بے رحم ہوں مگر بے وفا نہیں۔ بہرام نے حرم سے بولتے ہوئے اپنی جیب سے ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر اس کو پہنا دی، کیونکہ وہی اس کی انگوٹھی کی اصل مالک تھی۔ ڈائمنڈ رنگ اپنے ہاتھ کی انگلی میں واپس دے کر حرم خوش ہو گئی۔ یہ انگوٹھی اس کے لیے معنی رکھتی تھی، کیونکہ یہ بہرام کی طرف سے دیا گیا اس کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا بہرام؟ حرم بہرام کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، لیکن اندر سے اس کا دل گواہی دے رہا تھا بہرام اس سے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ ہماری شادی کے پہلے دن سے آج تک میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا حرم، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں ابھی یقین دلا دیتا ہوں۔ بہرام نے بولتے ہوئے حرم کے گرد اپنے بازوؤں سے سر بنا کر پورے استحقاق سے اپنی ہونٹ سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تو حرم پیچھے ہٹتی ہوئی خود میں سمیٹنے لگی۔ بہرام کی حرکت اس نے اپنے گرد لپٹی ہوئی شال کو مزید اپنے گرد لپیٹ لیا۔ بہرام اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر شکر ادا کرنے لگا کہ ایک باکردار لڑکی اس کی بیوی ہے۔ آپ کو بھی خیال نہیں رہتا، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا گھر نہیں۔ بہرام کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے حرم نے اس سے شکوہ کرتی ہوئی بولی، جبھی تو بار بار گھر چلنے کا تم سے بول رہا ہوں، تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ بہرام اب کی بار شرارت سے بولا، جس پر حرم کی آنکھیں پھیلا کر اس کو گھورا تو بہرام مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حرم بھی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب خیریت ہے؟ بہرام حرم کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا، تبھی اسے انسپکٹر مہران کے ساتھ انسپکٹر شمیل اور ندیم بھی اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ بہرام حرم کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا، تب اسے انسپکٹر مہران کے ساتھ انسپکٹر شمیل اور انسپکٹر واصف اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بہرام کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا انسپکٹر مہران سے بولا، جو اسی کی طرح ان دونوں کے ساتھ سول ڈریس میں موجود تھا۔ سر شاید آپ کا موبائل آپ کے پاس موجود نہیں تھا، اسی لیے آپ جا نہیں پائے۔ کیا آپ کے پیچھے آپ کے فلیٹ میں کیا ہوا؟ انسپکٹر مہران کے بولتے ہی بہرام اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کر آن کرنے لگا، مگر اس سے پہلے انسپکٹر مہران اس سے تمام واقعہ سنا چکا تھا، جسے سن کر بہرام کا غصہ اس سے برا حال ہو گیا۔ یعقوب نیازی کی اتنی ہمت کہ اس کے آدمی اس کے فلیٹ میں داخل ہو کر اس کی بیوی اٹھا لیتے۔ بس تول دو مجھے۔ بہرام غصے سے انسپکٹر مہران سے بولا، سر میں نے شمیل اور واصف نے فیصلہ کیا کہ ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ یعقوب نیازی کے گھر جائیں گے۔ انسپکٹر مہران کو اپنے ساتھ باقی ان دونوں کے بھی ارادے سے بھی آگاہ کرتا ہوا بولا، جس پر بہرام نے اس کی بات فوراً رد کر دی، یہ میری اپنی لڑائی ہے، میں اچھی طرح مقابلہ کرنا جانتا ہوں۔ بہرام کے بولنے پر انسپکٹر شمیل اس سے بولا، سر یہ آپ کے اکیلے کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کی لڑائی ہے جو اپنے جسم پر پولیس کی وردی پہنتا ہے۔ آج اگر یعقوب نیازی کو ہم سب نے مل کر اس کی گری ہوئی حرکت کا جواب نہیں دیا تو کل کو وہ کوئی دوسرا یعقوب نیازی بن کر ہمارے گھر کی عزت اچھالے گا۔ ہم نے مستقبل میں اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بچانے کی خاطر یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ بے شک آگے سے ہمیں معطل کرنے کا آرڈر بھی جاری کر دیے جائیں، لیکن ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انسپکٹر شمیل کے بولنے کے بعد انسپکٹر مہران بولا، سر سوچنے کا وقت نہیں ہے، ہم تینوں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پلیز چلیں۔ میں نے یعقوب نیازی کے بنگلے کی تمام تفصیلات حاصل کر لی ہیں، اس نے انسپکٹر مہران کو کہتے سنا۔ میں خود چل رہی ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اینجل زور سے خالد کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی، جو اس سے یعقوب نیازی کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اینجل سمجھ چکی تھی کہ بہرام کے فلیٹ میں گھس کر اسے اٹھانے کی گری ہوئی حرکت یعقوب نیازی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ سر آپ کے حکم سے لے کر اے سی پی کی بیوی کو دوبارہ اس دن تو بڑی ڈری ہوئی تھی، آج بڑی
आइडल बनी हुई है। याकूब नियाज़ी का वफादार एंजल को उसके कमरे में लाता हुआ बोला तो याकूब नियाज़ी सर से पाँव तक एंजल का जायज़ा लेने लगा। साथ ही उसने खालिद को कमरे से जाने का इशारा किया। आपका ये बेवकूफ़ आदमी मुझे बहराम की दूसरी बीवी समझकर उठा लाया है। शायद आप भी मुझे हरम समझ रहे होंगे मिस्टर याकूब, लेकिन आपको क्लियर कर दूं, हरम नहीं मैं बल्कि एंजल हूँ। एंजल याकूब नियाज़ी की खपासत भरी नज़रों को नज़रअंदाज करती हुई इसे हकीकत बताने लगी तो याकूब नियाज़ी के चेहरे से मकरूह हंसी गायब होगी। वो गौर से एंजल को देखता हुआ हैरत से बोला, तो तुम जिंदा हो स्वीट हार्ट? फिर उसे एसीपी के फ्लैट में क्या कर रही थी? तुम्हें तो यहाँ अपने याकूब के पास होना चाहिए था। इतनी दूर क्यों खड़ी हो मुझसे? याकूब नियाज़ी मुस्कुराता हुआ अपने बाजू को खोलकर एंजल की तरफ बढ़ा तो एंजल ने याकूब के करीब आने पर उसके बाजुओं को झटका और उससे चंद कदम दूर हुई। अपनी हद में रहे मिस्टर याकूब, मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप मुझे गोली लगता देखकर वहाँ से मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। और आपको ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं अब भी बहराम अब्बासी की बीवी हूँ, उसके निकाह में हूँ मैं। एंजल की बात सुनकर याकूब नियाज़ी ने ज़ोरदार कहका मारा, बोल तो तुम भी एक बात ही रही हो। याकूब नियाज़ी की रखेल रह चुकी हो तुम। याद करो वो दिन जब तुमने एसीबी से छुपकर मेरे बुलाने पर मेरे पास आई थी और गुजरे हुए वो खूबसूरत लम्हात कैसे फरामोश कर सकती हो तुम? याकूब नियाज़ी की बात सुनकर एंजल का चेहरा हिजरत और शर्मिंदगी से सुर्ख होने लगा। उसे अपने वजूद से नफरत और सामने खड़े आदमी से कराहियत आने लगी। कुछ नहीं भूला मुझे याकूब नियाज़ी, एक इज़्ज़तदार मर्द की बीवी बनने के बाद भी मैं गंद में मुंह मारती रही। ये रोग तो अब नासूर बनकर शायद सारी उम्र मेरे अंदर पलता रहेगा, लेकिन अब मैंने तहिया कर लिया कि मैं अपने शौहर के नाम और इज़्ज़त पर हरफ तक नहीं आने दूंगी। एंजल याकूब नियाज़ी से बिना डरे उसे जिताई हुई बोली। उसके कमरे से बाहर जाने लगी तभी याकूब नियाज़ी ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर बेड पर धकेला। चूंटी के भी पर निकल आया। हाँ, इस एसीबी की इज़्ज़त को बचाओगी तुम? उसकी इज़्ज़त की तो आज मैं ऐसी धज्जियाँ बिखरूंगा कि रोएगा वो आज का दिन याद करके। याकूब नियाज़ी बोलता हुआ तेज़ी से बैठ के जाने बढ़ा। इससे पहले वही एंजल के ऊपर झुकता। एंजल ने पूरी ताकत से इससे लात मारी। इसकी लात इतनी अचानक ज़ोरदार थी कि याकूब नियाज़ी पीछे गिरता हुआ चीख उठा, जिसका फ़ायदा उठाती हुई एंजल बेड से उठकर अपना दुपट्टा हाथ में लेती हुई तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। कहाँ मर गए हो तुम सब? गेट बंद करो बाहर का और काबू करो इस कमीनी को। एंजल तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी तब याकूब नियाज़ी के कमरे से बाहर निकलता हुआ चीख कर अपने आदमियों को हुक्म देता हुआ बोला, हाँ नदीम बोलो। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठा हुआ इंस्पेक्टर मेहरान मोबाइल कान से लगाए हुए बोला। उसके बराबर में बैठा हुआ बहराम अपनी सोचों से निकलकर चौंका। सर, याकूब नियाज़ी के घर के मेन गेट पर काफ़ी सख्त सिक्योरिटी है, वहाँ से आपका बंगले के अंदर जाना नामुमकिन है, जबकि घर के पिछले गेट पर सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। नदीम इंस्पेक्टर मेहरान को इन्फॉर्म करता हुआ बताने लगा, ठीक है फिर हम पिछले गेट से ही याकूब नियाज़ी के घर के अंदर दाखिल होंगे। मुश्किल से 5 मिनट में हम इस जगह पर पहुँचने वाले हैं। तुम ऐसा करो, सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ी देर के लिए गेट से गायब कर दो। इंस्पेक्टर मेहरान नदीम को ऑर्डर देता हुआ राब्ता मुनक़ता कर चुका था, जबकि इंस्पेक्टर शमील ने मेहरान की बात सुनकर गाड़ी की पिछली तरफ मोड़ ली। बहराम सवालिया नज़रों से इंस्पेक्टर मेहरान को देखने लगा। तभी इंस्पेक्टर बहराम को बताने लगा, नदीम से कहकर याकूब नियाज़ी के घर के आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन ली है, हमें घर की पिछली तरफ से अंदर जाना होगा। इंस्पेक्टर मेहरान बहराम को बताने लगा, जिस पर उसने इस बात में सर हिलाया। यहाँ इन लोगों के साथ आने से पहले बहराम ने हरम को अफान के घर पे पहुंचा दिया था। जब तक अपने फ्लैट में वो जब खुद जाकर जायज़ा नहीं ले लेता, हरम को वहाँ भेजने का रिस्क नहीं ले सकता था। सूरत हाल ऐसी थी कि वह हरम को इसके चचा के घर भेजने का भी रिस्क नहीं ले सकता था। याकूब नियाज़ी की हरकत जाने के बाद अफान ने मीडिया के ज़रिए इस खबर को नशर करने का बोला था, मगर बहराम ने इसे फ़िलहाल ऐसा करने से सख्ती से मना कर दिया था। पिस्तौल से निकली हुई कोई गोली शमील के बाजू पर लगी तो वह ज़ख्मी होकर नीचे गिर पड़ा। वो तीनों अलर्ट होने के बावजूद शमील के ही तरफ मुतवज्जा हुए। इनको चारों तरफ से याकूब नियाज़ी के आदमियों ने घेर लिया। इन सब के हाथों में असला मौजूद था। मेहरान वासिफ से इनके हथियार लेकर याकूब नियाज़ी के आदमी शमील समेत इन तीनों को याकूब नियाज़ी के घर के अंदर ले आए। आओ एसीपी आओ, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था जैसे ही तुम्हें मेरे कारनामे की खबर होगी तुम दंदनाते हुए यहाँ पहुँच जाओगे, इसीलिए तुम्हारे शानदार इस्तकबाल की पहले से ही मैंने तैयारी कर रखी थी। इन चारों को याकूब नियाज़ी के आदमियों ने भी अभी भी घेरा हुआ था। याकूब नियाज़ी सीढ़ियों से उतरता हुआ बहराम को देखकर बोला, अपने ही घर में तो कुत्ता भी अपने आप को शेर समझने की गलती करता है याकूब नियाज़ी, लेकिन आज का दिन तुम हमेशा याद रखने वाले हो। मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही आदमियों के सामने तुम्हारी हालत की गली के
کتے سے بھی بدتر کر کے جاؤں گا۔ بہرام غصے میں یعقوب نیازی کو دیکھتا ہوا بولا تو یعقوب نیازی بہرام کی بات پہ کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ کون کس کے آدمیوں کے سامنے کس کی حالت کتے جیسی کرتا ہے یہ تو تمہیں ابھی اور اسی وقت معلوم ہو جائے گا۔ خالد ذرا ACP صاحب کی بیوی کو تو یہاں لے کر آؤ۔ یعقوب نیازی بہرام کو بولنے کے ساتھ ہی اپنے خاص ملازم کو بھی حکم دیتا ہوا بولا، جس پر بہرام نے غصے میں یعقوب نیازی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر یعقوب نیازی کے آدمی اسے پکڑ چکے تھے۔ ارے بھائی ذرا مضبوطی سے پکڑو۔ کیوں؟ اب ACP اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھنے والا ہے، اس کے بعد اس بیچارے کو سارے کی ضرورت پڑے گی۔ یعقوب نیازی مکروہ ہنسی ہنستا ہوا اپنے آدمی سے بولا جس کی گرفت میں بہرام موجود تھا۔ باقی کے آدمیوں نے بھی ان تینوں کو بھی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ یعقوب نیازی اگر اپنی مردانگی دکھانی ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، اسے چھوڑ دو۔ یعقوب نیازی کا وفادار جب اینجل کو حال میں لے آیا تو بہرام اینجل کی آنکھوں میں آنسو اور اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر بولا۔ اینجل کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہو۔ ACP میں مرد نہیں بلکہ درندہ ہوں۔ آج تو میری مردانگی نہیں بلکہ درندگی دیکھو گے اور پچھتاؤ گے نری طرح کی، کیونکہ تم نے مجھ سے ٹکر لی۔ یہ لڑکی جو چند ماہ پہلے میری اکیلی رہ چکی ہے اب بھی تمہارے نکاح میں ہے۔ بے فکر رہو، آج میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا۔ میں تو صرف آج تمہاری شکل دیکھوں گا جب میرے آدمی ایک ایک کر کے تمہاری بیوی کے ساتھ ہاں ہاں یقین جانو تمہاری عزت کے پرخچے اٹھتے دیکھ کر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ یعقوب نیازی کی بات سن کر بہرام غصے کی شدت سے بری طرح چیخ اٹھا اور ایک بار پھر یعقوب نیازی کے آدمیوں کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ اینجل وہیں کھڑی یعقوب نیازی کی بات سن ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں کے پاس نیل کا نشان اور پھٹا ہوا ہونٹ اس کی ابتر حالت بیان کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن اب یعقوب نیازی اس کی یہ کیا حالت کرنے والا تھا، وہ بھی بہرام اور دوسرے مردوں کے سامنے۔ چلو بھی دیر مت کرو، ایک ایک کر کے آؤ، باری باری آج سب کو موقع ملے گا۔ خالد سب سے پہلے یہ نادر موقع تمہیں دیا جاتا ہے، آج وہی میدان میں۔ یعقوب نیازی ساری صورتحال کو انجوائے کرتا ہوا بولا۔ خالد گندی نگاہوں سے اینجل کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اینجل پیچھے قدم ہٹاتی آنسو بھری آنکھوں سے بہرام کی جانب دیکھنے لگی جسے یعقوب نیازی کے آدمی بری طرح مار رہے تھے۔ یہی سلوک یعقوب نیازی کے دوسرے آدمی مہران، واصف اور شمیل کے ساتھ بھی کر رہے تھے۔ میرے قریب مت آنا، چھونا نہیں مجھے ورنہ مار ڈالوں گی میں تمہیں، اینجل چیختی ہوئی خالد کو دیکھ کر بولی تو تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اینجل نے خالد کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو بھاگتے ہوئے اپنے قدم بہرام کی جانب بڑھانے لگی۔ بہرام نے اینجل کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر یعقوب نیازی کے آدمی کے ہاتھ سے اچانک اس کی پستول چھینی۔ اینجل! اس سے پہلے وہ لوگ بہرام کے ہاتھ میں موجود پستول چھین لیتے، بہرام نے پستول کو اینجل کی جانب اچھالا تاکہ وہ اپنے بچاؤ کر سکے۔ خبردار آگے نہیں بڑھنا ایک بھی قدم میری طرف، اینجل کا کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پستول تھام کر پستول کا رخ خالد کی طرف کرتی ہوئی بولی۔ ایک منٹ کے لیے پورے حال میں گہرا سکوت چھا گیا۔ یعقوب نیازی کے آدمی بہرام اور ان تینوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لے چکے تھے، جبکہ اینجل کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر یعقوب نیازی کو غصہ آنے لگا۔ جان سے مار ڈالو اس ACP کو، اور ابھی اور اسی وقت یعقوب نیازی نے غصے میں اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ ویسے ہی حال میں فائر کرنے کی آواز گونجی، سب کچھ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ پل بھر میں اینجل کا وجود خون سے لبریز ہو کر لہراتا ہوا زمین بوس ہوا۔ وہ بہرام کی جان اور اپنی عزت بچانے کی خاطر خود کو گولی مار چکی تھی۔ اینجل کو گولی لگتے ہی بہرام کے دیکھا دیکھی مہران، شمیل اور واصف نے بھی یعقوب نیازی کے آدمیوں سے ان کے ہتھیار چھین کر ان کے پر اسٹریٹ فائر کرنا شروع کر دیا۔ ان فائر کی زد میں یعقوب نیازی بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر پورے حال میں گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ تھوڑی دیر میں یعقوب نیازی سمیت اس کے آدمی بے جان وجود زمین پر گر چکے تھے۔ بہرام تیزی سے اینجل کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کرتی ہے تم نے اپنے ساتھ؟ میں نے تمہاری طرف پستول اس لیے اچھالی تھی تاکہ تم اپنی جان کی حفاظت کر سکو۔ بہرام اینجل کی زخمی وجود کو ذرا سا اٹھا کر اس کے شانے کے گرد اپنا بازو دراز کرتا ہوا بولا تو اینجل نے بند آنکھوں کھول کر بہرام کا چہرہ دیکھا۔ آج اپنی جان سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو تم زندگی بھر شرمندگی سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ دیکھو آج میں نے تمہیں دنیا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ اینجل تکلیف کی شدت سے تڑپتی ہوئی بولی۔ پیٹ پر لگنے والی گولی، اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ بہرام اینجل کی بات سن کر ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، پھر آہستگی سے بولا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم حوصلہ مت ہارنا، ابھی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ بہرام اینجل کو ہمت دلاتا ہوا بولا۔ انسپکٹر مہران موبائل پر ایمرجنسی میں ایمبولینس کو بلانے کے لیے کال کر رہا تھا، جبکہ شمیل خود زخمی زدہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ واصف کی توجہ شمیل کی طرف ہی تھی۔ شاید تب تک میری سانسیں میرا ساتھ نہیں دے سکیں گی، ایک بات مانو کہ میری بہرام اینجل
ہاتھ سے بہرام کا گال چھوتی ہوئی بولی، تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر مان لوں گا تمہاری بات، ابھی خاموش ہو جاؤ۔ بہرام نے اینجل کو دیکھ کر ایک بار پھر تسلی دی۔ آج جو کچھ اینجل نے کیا شاید بہرام کو ہرگز توقع نہیں تھی، تبھی وہ اتنا نرم پڑ گیا تھا۔ میں تمہیں بے رحم سمجھتی تھی مگر تم بے رحم نہیں ہو، حرم سے محبت ہے نا تمہیں، تم ساری عمر اسی سے محبت کرنا، بس میرے جانے کے بعد مجھ سے نفرت مت کرنا، محبت نہ صحیح مگر نفرت بھی مت کرنا مجھ سے پلیز۔ اینجل کی بات اس نے بہت ضبط سے کرتے ہوئے سنی تھی۔ تم ڈھیٹ ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم اتنی جلدی مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ اینجل آنکھیں کھول کر رکھو، شاید ایمبولینس آ چکی ہے، بہرام نے انسپکٹر مہران کو کہتے سنا تو اینجل کو ہلکے سے جھنجھوڑتا ہوا بازو سے اٹھانے لگا۔ اینجل نے وہیں روک دیا، اتنی بھی ٹھیک نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ لیا، بہت تکلیف میں ہوں اس وقت، لیکن اب تمہاری زندگی میں اینجل دوبارہ کبھی تمہیں پریشان کرنے نہیں آئے گی۔ بہرام میں تمہیں واقعی محبت، اینجل کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کی دھڑکن بالکل ساکت ہوگی۔ بہرام خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھے گیا جس پر تکلیف کے آثار کی بجائے اب سکون چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایمبولینس اور میڈیا کی ٹیم آن پہنچی تھی۔ اپنے شانے پر دباؤ محسوس کر کے بہرام نے سر اٹھا کر انسپکٹر مہران کو دیکھا۔ آپریشن فیل ہو گیا۔ انسپکٹر مہران کی مایوس کن آواز بہرام کے کانوں میں پڑی۔ اسٹریچر پر اینجل کے مردہ وجود کو ڈال کر ایمبولینس میں لے جایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف یعقوب نیازی کا مردہ وجود بھی ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا، جسے دیکھتا ہوا بہرام انسپکٹر مہران سے بولا، آپریشن کامیاب ہوا۔ یعقوب نیازی، جسے انسان کا انجام دیکھ کر کوئی بھی انسان کسی غیرت مند انسان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ضرور سوچے گا، بہرام انسپکٹر مہران سے کہتے ہوئے ہال سے باہر جانے لگے۔ وہیں عفان یعقوب نیازی کے گھر کے اندر کیمرے کے سامنے لائیو کوریج دکھا رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر نیوز چینلز پر ابھی بھی صبح ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ حرم نے چور نگاہوں سے بہرام کی طرف دیکھا جو بالکل خاموشی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ آج صبح ہو چکا تھا، اس کے بعد جب شام میں بہرام حرم کو لینے عفان کے گھر آیا تو حرم اس کے کپڑے پر خون دیکھ کر بری طرح گھبرائی تھی، مگر جیسے جیسے سارے واقعات اس نے عفان سے سنے تب سے اینجل کے دنیا سے چلے جانے کا معلوم ہوا، جس پر اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ عفان کے حد درجہ اصرار پر بھی بہرام اس کے گھر پر نہیں رکا، نہ ہی حرم کے چچا کے کہنے کے باوجود وہ حرم کو لے کر ان کے گھر پر رکا۔ بہرام حرم کو اپنے ساتھ ریسٹ ہاؤس لے آیا تھا کیونکہ صبح یعقوب نیازی کے آدمی نے اس کے فلیٹ کی حالت رہنے کے قابل نہیں چھوڑی تھی، اس لیے وہ حرم کو اپنے ساتھ اپارٹمنٹ میں لانے کی بجائے اس کا اور اپنا ضروری سامان یہاں لے آیا تھا۔ بہرام، کیا آپ نیوز دیکھ رہے ہیں؟ یہ شام سے اب تک تیسری بات تھی جو حرم نے اسے پوچھی تھی۔ نہیں تو ہٹا دو یہ نیوز چینل، اب آف کر دو LED۔ بہرام ایک دم حرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے انتظار کیے بغیر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر LED بند کر دیا۔ صبح سے اب تک یہی سب کچھ دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اچانک حرم کے موبائل پر جیا کی کال آنے لگی۔ حرم کے ساتھ بہرام کی بھی نظریں ٹیبل پر رکھے حرم کے موبائل پر گئی۔ میری شام میں آپ ہی سے بات ہو چکی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوگی۔ بہرام، حرم اپنا موبائل اٹھا کر بہرام کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، جیا سے کہو میں کل خود کال کر کے بات کر لوں گا اس سے۔ بہرام حرم کو دیکھتا ہوا بولا تو حرم اپنا موبائل لے کر دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ معلوم نہیں آپ ہی کیا سوچے جا رہے ہیں، کیوں اتنے خاموش ہیں؟ مجھے تو سچ میں سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ حرم بہرام کا رویہ دیکھ کر نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی۔ جیا سے شیئر کرتی ہوئی بولی، اپنی طرف سے کسی بھی بات کا تصور نہیں کرنا چاہیے حرم، اور اگر وہ خاموش ہے تو بات کرو اس سے، بیوی ہو اس کی، جا کر پوچھو اس سے کیا بات ہے۔ جیا حرم کو سمجھاتی ہوئی بولی۔ تھوڑی دیر جیا سے بات کرنے کے بعد حرم دوبارہ کمرے میں آئی تو بہرام ابھی بھی اسی پوزیشن میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں اینجل کے جانے کا کچھ زیادہ ہی صدمہ تو نہیں لے لیا انہوں نے؟ نہیں، مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ ہی صحیح کہہ رہی تھی، مجھے بات کرنی چاہیے بہرام سے۔ حرم قدم اٹھاتی ہوئی بہرام کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بہرام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جسے بہرام بے خیالی میں دیکھنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے حرم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حرم بہرام کو اپنی اٹھتی اور اس سے پہلے بہرام نے حرم کو اپنی جانب کھینچا تو حرم اس کے اوپر آ گری۔ بولو کیا کہنا چاہ رہی ہو مجھ سے؟ بہرام حرم کا پریشان چہرہ دیکھ کر اپنی گود میں بٹھاتا ہوا بولا۔ آپ شام سے ایسے بیٹھے ہیں بہرام؟ حرم فکر مند لہجے میں بہرام کو احساس دلاتی ہوئی بولی، جانتی ہو نا تم آج کیا ہوا ہے؟ بہرام حرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے اس وقت بھی صبح والی کشمیری شال اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، مگر اس شال کے نیچے کپڑے اینجل کے نہیں تھے اور وہ اس شام ہی تبدیل کر لیے تھے۔ ہاں جانتی ہوں بہرام، مگر آپ پلیز۔ حرم بولتے بولتے رک گئی۔ اسے لگا شاید وہ اینجل کو سوچ رہا تھا، اگر وہ کچھ بولتی تو بہرام برا مان جاتا۔ اینجل بھی تو بہرام کی بیوی تھی جو آج اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
اب وہ ہماری زندگی میں کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گی. حرم آج اسے اپنے ان ہاتھوں سے قبر میں اتار کر آ رہا ہوں میں. بہرام چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے حرم سے بولنے لگا. تو حرم سانس روکے سے خاموشی سے دیکھنے لگی. اس کے دنیا سے چلے جانے سے آپ اداس ہیں بہرام؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے حرم کو اداسی نے گھیر لیا. تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں اداس ہوں؟ بہرام اپنے بالکل قریب حرم کا چہرہ دیکھ کر اسے پوچھنے لگا. اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ فکر مندی تھی. کیونکہ آپ بالکل خاموش ہو گئے ہیں. حرم بہرام کو دیکھتی ہوئی بولی. تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کیوں خاموش ہوں؟ میری چپ کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بہرام حرم کو دیکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا. تو حرم نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا. اگر آپ اس کے متعلق کوئی اعتراف کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی خاموشی کی وجہ مت بتائیے گا. بہرام میں بہت کمزور دل کی لڑکی ہوں. حرم رواس لہجے میں بولی. ویسے بھی شوہر کو بیوی کی قدر اس کے جانے کے بعد آتی ہے. ایسا حرم میں نے سن رکھا تھا. کہیں اس کے شوہر کے ساتھ بھی تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا؟ یا وہ اس کے سامنے اینجل سے محبت کا اعتراف تو نہیں کرنے لگا تھا؟ یہ سوچ کر حرم کا دل ڈوبنے لگا. مگر حرم کے منہ سے ایسی بات سن کر بہرام مسکرا دیا. اچھا تو تمہیں لگ رہا ہے تمہارے سامنے اپنی پہلی بیوی سے محبت کا اعتراف کروں گا؟ محبت ایک بار کی جاتی ہے جو میں نے تم سے کر چکا ہوں. اسی وقت اداس پریشان مت ہو. اس بات کا یقین رکھو صرف تمہارا ہوں. بہرام نے حرم کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے اسے یقین دلایا. تو حرم نے اطمینان سے بہرام کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا. بہرام میں آج آپ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں آپ سے. جاتے جاتے اینجل اپنی محبت کا اقرار اس کے سامنے نہیں کر پائی تھی. اس وقت اسے اجازت نہیں دی تھی. مگر آج حرم نے اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر لیا. جس کے بعد وہ بہرام کے شانے سے اپنا سر ٹکا کر اسے دیکھنے لگی. بہرام نے اس کے اعتراف پر حرم کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پہ محبت بھرا لمس اپنے ہونٹوں سے ضبط کیا. تو حرم نے اطمینان سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ اپنا سر بہرام کے شانے پر رکھ دیا. وہ سمجھ گئی تھی یہ وقت کی اداسی ہے جو کل تک غائب ہو جائے گی. بہرام کا اصل سکون حرم میں تھا جو وہ اس کی باہوں میں لیے اس وقت محسوس کر رہا تھا.